بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات آئی تھی روح طبعی، روح حیوانی اور روح نفسانی۔ روح طبعی وہ روح ہے جو جگر سے بذریعہ اوردہ تمام جسم میں پہنچتی ہیں۔ کل اوردہ کے سلسلے میں نے کچھ گفتگو کرنی چاہی تھی، لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کلام نہیں کیا تھا۔ جی، اوردہ وریدیں یعنی وریدیں، یہ ان نسوں کو کہا جاتا ہے، ان کا نام عروق غیر زوارب ہے۔ اوردہ کا نام عروق غیر زوارب ہے۔ غیر زوارب کے معنی ہیں یعنی ساکن نسیں، جو نسیں ساکن ہوتی ہیں، حرکت نہیں کرتی، ان کو عروق غیر زوارب کہا جاتا ہے۔ زوارب ضاربتن کی جمع ہے، معنی ہے حرکت کرنے والا۔ ضرب یضرب معنی مارنا، ضرب مثلا مثال دینا، ضرب فی الارض زمین پر چلنا۔ جی، تو عروق غیر زوارب ان عروق کو، ان نسوں کو کہا جاتا ہے جو نسیں ساکن رہتی ہیں، حرکت نہیں کرتی۔ جی، ان کی بناوٹ یہ تیار ہونے میں اسباتی مادے کے محتاج ہیں، یعنی اس میں عصبی مادے سے تیار ہوتی ہیں، اور یہ ڈبل نسیں ہوتی، اندر یہ ڈبل ہوتی ہیں نسیں، ان کا پائپ، یہ نسیں ڈبل یعنی دوہرا طبق رکھتی ہیں، اور ان کی پیدائش جگر سے ہوتی ہے۔ جگر سے ہوتی ہے، اندر سے خالی ہوتی ہیں، جوف دار ہوتی ہیں، اور ان کے اندر بمقابلہ شرائن کے خون میں سرخی اور روح کم اور کاربن زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر سے خون کو لا کر ان اعضاء کو پہنچاتی ہیں جن کے لیے یہ مفید ہے، مثلاً عضلات کو اور پھیپھڑے وغیرہ کو یہ خون سپلائی کرتی ہیں۔ یعنی اوردہ وہ نسیں ہیں جو ساکن ہیں، اوردہ وہ نسیں ہیں جو ساکن ہیں، حرکت نہیں کرتی، اور یہ خون کو تیار یا ان کے ذریعے خون سپلائی ہوتا ہے عضلات اور پھیپھڑوں میں، اور دیگر جو اعضاء ہیں، اعضاء مرکبہ، ان میں سپلائی ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی نیچے آیا تھا روح حیوانی۔ روح حیوانی وہ روح ہے جو قلب کی شریانوں کے ذریعے تمام جسم میں پہنچتی ہے۔ یعنی شریان کسے کہتے ہیں؟ شریان کی جمع شرائن، یعنی شرائن اس کا پلٹ ہے اوردہ کا، جس طرح اوردہ ہے اس کا پلٹ ہے شریان۔ یعنی شریان ان عروق زوارب کو کہا جاتا ہے جو حرکت کرتی ہیں، یہ بھی دوہرا طبق رکھتی ہیں، اور یہ دل سے اگتی ہیں، اور یہ بھی جوفدار ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر بھی خلا ہوتا ہے، اور یہ بھی اسباتی مادے سے بنتی ہیں، لیکن ان میں بذات خود حرکت نہیں ہوتی، ان میں بذات خود حس و حرکت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کے حرکت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل حرکت کرتا ہے تو ان کے حرکت کرنے کی وجہ سے یہ حرکت کرتی ہیں، اس لیے ان کا نام عروق زوارب رکھا گیا ہے، یعنی کودنے والی، حرکت کرنے والی نسیں۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے قوت حیات اعضاء کو پہنچتی ہے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے قوت حیات اعضاء کو پہنچتی ہے۔ جی، یعنی تمام جسم میں پہنچتی ہے۔ روح نفسانی وہ روح ہے جو دماغ کے اعصاب کے ذریعے تمام جسم میں پہنچتی ہے۔ جی،
چلو جی، اس کا فرق بھی کل آ گیا تھا ہمارے سامنے۔ ارواح کے کام کیا ہیں؟ ارواح کے کام کے بارے میں بات چیت کل ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ اسکرین تو میری آپ کے یہاں شو ہو رہی ہوگی؟ جی، ہر روح کا کام یہ ہے کہ وہ جس مفرد عضو سے تعلق رکھنے والی خلط سے پیدا ہوتی ہے اسی مفرد عضو میں فعل کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ مثلا بلغمی خلط سے روح نفسانی پیدا ہو کر اعصاب کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بلغمی خلط سے روح نفسانی پیدا ہو کر اعصاب کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح صفراوی خلط روح طبیعی پیدا ہو کر جگر کو کام کرنے کے قابل بناتی رہتی ہے، اور اسی طرح سودائی خلط سے روح حیوانی پیدا ہو کر قلب کو کام کرنے کے قابل بناتی رہتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا تھا، ہم سب کے سامنے واضح ہیں۔ جیسے کوئی بھی گاڑی وغیرہ ہے وہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ سے چلتی ہے، تو جب تک اس کا گیس تیار نہ ہو جاوے تو وہ چلتی نہیں، لیکن عام طور پہ سلپ مار تو ہی گیس تیار ہو جاتا ہے اور فوراً چل جاتی ہے۔ جی، چھٹی قسم امور طبیعیہ کی چھٹی قسم قوا ہے۔ جی، قوا قوت کی جمع ہے۔ قوت کے معنی طاقت کے آتے ہیں۔ قوت کے اصطلاحی معنی تینوں اعضائے رئیسہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طاقتوں سے نوازا ہے۔ قوت طاقت وہ شے ہے جو فعل کا بالذات مبدا ہے، جو کام کرنے کا بالذات مبدا ہے، اس کی جگہ ہے، یعنی قوت خود کار شے ہے۔ قوت خود ہی اپنے طور پر بالذات کام کرتی ہے، جو جیسا کہ بھائی جو بات چیت کر رہے ہیں اپنے مائک کو بند کر لیجئے برائے مہربانی۔ جو بات چیت کر رہے ہیں اپنے مائک کو بند کر لیجئے، پھر بات کر لیں، کیونکہ میری کھانا بند کر دیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ناشتہ نہیں ملتا، رات کو ایک روٹی ملا جی، کون صاحب ہیں؟ جی تو جی میں عرض کر رہا تھا ارواح سے پیدا ہوتی، جی، جس میں انسانی میں ارواح کی طرح قوا کی بھی تین قسمیں ہیں: قوت طبعی، قوت حیوانی، قوت نفسانی۔ جی، قوت طبعی جسم کے غدی نظام میں قوت طبعی ہوتی ہے، جسم کے غدی نظام میں قوت طبعی ہوتی ہے۔ روح طبعی سے قوت طبعی پیدا ہوتی ہے اور غدد کو حرکت میں لاتی ہے۔ جی، تو گویا کہ روح اور قوت دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی، روح طبعی سے قوت طبعی پیدا ہوتی ہے اور غدد کو حرکت میں لاتی ہے، اور جسم سے تحلیل ہوئے مادے کا عوض باہر سے بشکل غذا وغیرہ حاصل کرتی رہتی ہے۔ جسم سے تحلیل ہوئے مادے کا عوض باہر سے بشکل غذا وغیرہ حاصل کرتی رہتی ہے۔ جی، قوت حیوانی جسم کے عضلات نظام میں قوت حیوانی ہوتی ہے۔ قوت طبعی غدی نظام میں ہوتی ہے، قوت حیوانی عضلات نظام میں ہوتی ہے۔ روح حیوانی سے قوت حیوانی پیدا ہوتی ہے اور عضلات کو حرکت میں لاتی ہے، اور جسم یعنی ارکان کو جوڑے رکھنے اور متعفن ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ متعفن معنی یعنی سڑنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ جی، اب تیسری قسم قوت نفسانی ہے۔ جسم کے اعصابی نظام میں قوت نفسانی ہوتی ہے۔ روح نفسانی سے قوت نفسانی پیدا ہوتی ہے اور اعصاب کو حرکت میں لاتی ہے، جس سے ہم
ادراک کا کام لیتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ اگر یہ قوت نہ ہو تو ہمیں نہ غذا کا علم ہو، نہ آگ کا، اور نہ کسی مفید چیز کی طلب کر سکتے ہیں، جیسے مجنون شخص وغیرہ۔ جی، ایک نقطے کی وضاحت یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی انجن میں جتنا پیٹرول بھر لے اور اس سے جتنی مرضی گیس بنا لیں، انجن اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک گیس دباؤ یا قوت میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ کسی ساکن چیز کو اس وقت تک حرکت یا فعل میں نہیں لایا جا سکتا جب تک اس پر کم و بیش دباؤ، قوت اور طاقت نہ لگائی جائے۔ لہذا اب آپ آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اخلاط سے اگر روح بنتی ہے تو یہی ارواح اعضاء یعنی حیاتی اعضاء میں پہنچ کر قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انہیں تحریک میں لے آتی ہے۔ کتاب ختم ہو گئی؟ بس قوت نفسانی اتنی ہے جی۔ قوت نفسانی پہ تھوڑی بحث ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی، چلو جب اتنی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات۔